نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہ کے مسائل۔ مسجد بنانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ انسان چاہے اگر اس کی نیت ہو تو وہ مسجد بنا سکتا ہے۔ جب انسان اپنے گھر بنانے کی نیت کرتا ہے تو اکیلا ہی بناتا ہے، اس کو کسی اور کی ضرورت ہوتی بھی نہیں اور کوئی اس کی ضرورت کو پورا بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ پہلے پیسے جمع کر کے پلاٹ لیتا ہے اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ پیسے جمع کرتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کی عمارت کی تعمیر شروع کرتا ہے۔ کسی کو 5 سال لگتے ہیں، کسی کو 8 سال لگتے ہیں، کسی کو 3 سال لگتے ہیں اور گھر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے وہ کہ میرا گھر بن گیا۔ انسان کی یہ بیسک نیڈ بھی ہے اور خواہش بھی ہے اور ہر انسان چاہتا ہے کہ چھت اپنی ہو، اللہ سب کو نصیب کرے۔ لیکن مسجد کے بارے میں جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو ہم پھر کہتے ہیں کہ کیسے بنائیں۔ اصل ہے پیچھے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں دنیا کا گھر پیارا ہے یا آخرت کا۔ تو ظاہری بات ہے دنیا کا پیارا ہے، اس لیے وہ تو ہم کمپلیٹ کر ہی لیتے ہیں، ہاتھ پیر مار کے 2 نوکریاں کر کے ایکسٹرا بزنس کر کے کسی طرح بھی۔ لیکن آخرت کا گھر ہماری نظر سے اوجھل ہے، اس لیے ہم اس کے لیے یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اکیلے انسان مسجد کیسے بنا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اگر آپ پوری مسجد نہیں بنا سکتے تو کم سے کم جہاں پہ مسجدیں بن رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ اپنا حصہ ضرور ڈال سکتے ہیں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرنا جن کو تو مسجد کی تعمیر کی بدولت جنت میں گھر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد بنانے، انہیں صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے، انہیں پاک صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا۔ یہ بھی احمد، بخاری، مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مساجد بنانا ایک بہترین عمل ہے، لیکن اس سے بھی بہترین ہے کہ وہ پاک صاف بھی ہو اور خوشبودار بھی ہو، یعنی ان کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ جب نمازی وہاں نماز پڑھنے آئے تو انہیں ناپاکی کا خطرہ نہ ہو، یا خدا نخواستہ مساجد اتنی مٹی سے اٹی ہوئی نہ ہو کہ جب وہ سجدہ بھی کریں تو مٹی سے ان کا ماتھا بھی اٹ جائے۔ اور یہ چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں، کیونکہ جو خواتین جاتی ہیں جمعہ پڑھنے یا عیدین کی نماز پڑھنے تو یہ بخوبی دیکھ سکتی ہیں کہ مساجد کا کیا حال ہے۔ تمام مساجد اس میں نہیں آتی، لیکن کچھ مساجد میں ایسا ہی ہے کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو ساری مٹی آپ کے حجاب کے ساتھ اور آپ کے ماتھے کے ساتھ لگ جاتی ہے اور ڈسٹ حلق میں بھی چلی جاتی ہے اور وہیں کھانسی کا فٹس پڑ جاتا ہے اور کھانسنا شروع کر دیتا ہے انسان۔ تو ایسی جگہ کو پاک صاف رکھے۔ اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے نماز پڑھنے کی جگہ کہ آپ گھر میں بھی جس جگہ نماز پڑھیں وہ پاک صاف ہو، صاف ستھری ہو، اور کوئی ایک سائٹ، اگر ویسے تو ساری زمین اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے مساجد ہی بنا دی، ساری مٹی پاک ہے، لیکن اگر گھر میں اگر ایسا اہتمام کیا جائے تو وہ کونا یا وہ جگہ جہاں پہ آپ اپنی عبادت کرتے ہیں اس کا خاص اہتمام رکھیں کہ وہ پاک صاف ہو اور ہر طرح کی غلاظت سے اس کو صاف رکھا جائے۔ مساجد کی تعمیر میں رنگ و روغن اور نقش و نگار ناپسندیدہ ہے۔ منع نہیں، لیکن ناپسندیدہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ جو چیز ناپسندیدہ ہے
تو اس کو پھر منع میں شامل کر لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے منکش مساجد تعمیر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، سے ابو داؤد نے روایت کیا۔ مسجد جتنی سادہ ہوگی، جتنی سمپل ہوگی، اتنا وہاں اللہ کی طرف رجحان زیادہ ہوگا، کیونکہ اتنے خوبصورت مساجد دیکھی جائے تو وہاں پھر انسان مساجد کے نقش و نگار اور اس کی جو تعمیرات میں فن تعمیر کے وہاں پہ فن نظر آ رہا ہوتا ہے وہی دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو عبادت کی جگہ تو کم سے کم ایسی ہونی چاہیے جہاں دنیا سے انسان تھوڑا کٹے اور اللہ کے ساتھ جڑے۔ بیل بوٹے یا نقش و نگار والے مسلح پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جہاں نماز سمپل لے، سادہ لے، مل جاتی ہیں، کلر جو بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس میں بھی خوبصورت اگر نقش و نگار ہیں وہ تو پھر انسان کا ذہن سجدے میں، رکوع میں ان پہ نظر اس کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص ایک نقش و نگار والی چادر پہ نماز پڑھی۔ دوران نماز نقش و نگار پر توجہ مرکوز ہو گئی تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد خادم سے فرمایا یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس سے سادہ چادر لے آؤ، کیونکہ اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو پرفیکٹ تھے، انسان ہونے کے باوجود معصوم تھے، ان سے کبھی کوئی غلطی کا، بہت بڑی غلطی کا احتمال نہیں تھا، اس کے باوجود وہ اگر غافل ہو سکتے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ اس قدر تعلق ہے، تو میں آپ تو بالکل ان کے پیروں کی خاک سے بھی برے ہیں۔ تو ہم لوگ تو ویسے ہی نمازیں آپ دیکھیں خوشی خضوع سے ہماری دور ہیں، اس میں کوئی درزی کے ہو کے آ جاتا ہے تو کوئی کوکنگ سے، کچن سے ہو کے آ جاتا ہے تو کوئی بچوں کی پڑھائی سے ہو کے واپس آ جاتا ہے، تو کوئی تو پوری لڑائیاں لڑ کے آ جاتا ہے ساس سے اور جٹھانی سے اور دیورانی سے، اور ہمارے جو دینی بھائی ہیں وہ پوری بزنس کر کے آ جاتے ہیں۔ تو غافل ہم نہیں ہو سکتے، بہت غفلت ہوتی ہے، تو اس لیے ان چیزوں پہ خاص توجہ دیں اپنی نماز میں خشوع اور خضوع رکھنے کے لیے۔ مسجد کی صفائی اور دیکھ بھال کرنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی تو فالو کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں قبلے کی دیوار پر تھوک یا رینٹ دیکھے تو اسے کھرچ کر صاف کر دے، سے مسلم نے روایت کیا۔ رینٹ سے مطلب ہوتا ہے ناک سے نکلا ہوا کی غلاظت۔ میری اپنی اسٹوڈنٹ جب انہوں نے شروع کی کورسز، مجھے یاد ہے کلاسز، تو انہوں نے جب مجھ سے کورس کیا تو میری کتنی اسٹوڈنٹس، اللہ ان کو اس کا بہترین اجر دے، ایک کی دنیا سے وہ چلی بھی گئی، تو وہ مسجد جاتی تھی، باقاعدہ جو خواتین کا حصہ اس کی صفائی ستھرائی کرتی تھی، اسے صاف ستھرا رکھتی تھی، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس نے کہا مجھے اسی مسجد میں میرا جنازہ لے کے جانا۔ اس کی پہلی وصیت تھی، ویسے ہی کئی دفعہ وہ کہہ دیتی ہوتی تھی کہ جب مروں تو میرا جنازہ وہاں لانا، تو بہت بڑا اس کا جنازہ ہوا، بڑی دنیا آئی، اور یہی امام صاحب نے کہا کہ ہمیں خواتین سے پتہ چلا کہ یہ آتی تھی اور پوری مسجد کو، خواتین کے حصے کو صاف کرتی تھی۔ اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی، تو ایک دو دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی نہیں دی، تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ 2 دن پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی، ہم نے آپ کو نہیں اطلاع دی، ضروری نہیں سمجھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو لے کے گئے اس وقت جو بھی ان کے گرد تھے، اور اس کے قبر پہ جا کے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ تو کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکے حالات کے پیش نظر، اور لیکن یہ کتنی خوش نصیب تھی کہ مسجد کی صفائی کے بدولت اس کو اتنا بڑا اعزاز ملا۔ پھر اسی طرح میری اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اللہ ان کو زندگی صحت دے، تو وہ بھی مسجد پہلے چلی جاتی ہیں اور پہلے اس کی صفائی ستھرائی کرنا۔ تو میں ایک دن اچانک مجھے جلدی جانا پڑ گیا، تو میں نے دیکھا فرش بھی دھلے ہوئے، ہر چیز تو وہ لگی ہوئی تھی دونوں بہنیں، تو بڑی میں حیران ہوئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ماشاءاللہ یہاں آ کے اتنا کام کرتی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جو میری اسٹوڈنٹس پڑھتی ہیں پھر اس پہ عمل بھی کرتی ہیں، تو میری آواز بھی جہاں تک جا رہی ہے، میری خواہش ہے، میری اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس سنت کو بھی فالو کریں۔ ہم کم از کم جمعے والے ہی دن آدھا گھنٹہ پہلے چلے جائیں اور مسجد کی ڈسٹنگ میں
اس کی صفائی ستھرائی میں اپنا حصہ ڈالیں تاکہ ہم اس سنت کو بھی فالو کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین جگہ مسجد اور بدترین جگہ بازار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ جگہ مساجد اور بدترین جگہ بازار ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اب آپ دیکھیں جو ناپسندیدہ جگہ ہے نا، بدترین بھی کہا گیا بازار، وہاں کوئی نہیں روکتا، نہ والد، نہ بھائی، نہ بیٹا، کوئی رشتہ بھی نہیں روکتا، بڑے بھی نہیں روکتے گھر کے کہ جی اب شاپنگ تو کرنی ہے نا، اور اللہ کے اوپر سے شادی کی شاپنگ تو پھر تو آپ دیکھ لیں 6-7 مہینے بازاروں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں کہیں جمعہ پڑھنے کا آیا یا مسجد میں خواتین کا جنازہ پڑھنے کی بات آئی تو سارے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، وہ بھی حدیث صحیح ہے کہ گھر اور گھر کے اندر وہ کونا اور وہ کونا، وہ حدیث فوراً کوٹ کر دیتی ہے۔ تو بازار جانا بدترین جگہ ہے، وہاں کس نے عورتوں کو اجازت دی؟ مردوں کے لیے بھی بدترین ہے، یہ نہیں کہ صرف عورتوں کے لیے، عورتوں کے لیے تو اس سے بھی بدترین ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے جب آپ حدیثیں پڑھیں تو غور تو کریں کہ کیا ہماری گھر کی خواتین مساجد جاتی ہیں؟ آپ حیران ہو جائیں گے کہ بعض گھروں کی خواتین نے مساجد کے قریب بھی نہیں بھٹکی، اور خوش نصیب ہیں وہ جن کی جمعہ پڑھنے جاتی ہیں یا عیدین کی نماز پڑھنے جاتی ہیں، یا اور بھی کوئی ایسے وہاں پہ درس و تدریس کے معاملے ہوتے ہیں اور وہ جاتی ہیں۔ تو اس لیے جو بہترین جگہ ہے وہاں سے شیطان نے ہمیں ایسا اپنے اڑیکے میں لیا ہوا ہے کہ وہاں سے ہم روک دیتے ہیں اللہ کی بندیوں کو، اور جو بدترین جگہ ہے وہاں ہم الٹا پاس سے پیسے بھی پرس سے نکال کے دیتے ہیں تاکہ یہ کھل کے شاپنگ کریں۔ تو ایز اے مجبوری بازار جانا آپ جا سکتے ہیں، بغیر کسی مجبوری کے بلا وجہ جیسے ونڈو شاپنگ کا رواج آیا ہوا ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، اس میں نہ جائے، اور کوشش کریں کہ مرد حضرات خود پرووائڈ کریں ہر چیز تاکہ عورتیں کم سے کم بازار جائیں۔ مسجد میں آنے سے قبل کچا لہسن اور پیاز نہیں کھانا چاہیے۔ ویسے بھی ایک مومن بندے کو اتنا صاف ستھرا رہنا چاہیے کہ جب وہ چیزیں کھائے، منع نہیں ہے، یہ حلال ہے، طیب ہے، تو اس کے بعد برش کرے یا منہ پہ ایسی کوئی چیز رکھے، جیسے ہمارے بڑے کہتے تھے گڑ کھا لو، اس سے اس کی اسمیل چلی جاتی ہے، الائچی رکھ لیں، کوئی ایسی چیز آپ ضرور رکھیں تاکہ اس کے بعد دوسرے جو آپ کے رفقا ہے آپ سے تنگ نہ پڑیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الگ رہے، یا فرمایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے اور اپنے گھر ہی میں بیٹھا رہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المساجد ادا کرنا مستحب ہے۔ مساجد میں کاروباری اور دوسری دنیاوی معاملات پہ گفتگو کرنا ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تجھے تجارت میں نفع نہ دے، اور جب کسی کو اپنی گمشدہ چیز کا مساجد میں اعلان کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تجھے کبھی بھی واپس نہ دے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، ہم ایک دوسرے کی تربیت کریں گے کہ ٹھیک ہے آپ مسجد جب نماز ختم ہو تو سلام دعا کریں، ایک دوسرے کا حال احوال ضرور پوچھیں کہ آپ پچھلے جمعے میں نہیں تھے، یا خیر ہے آپ جو مرد حضرات ہیں پوچھیں کہ آپ مسجد میں دکھائی نہیں دیے، لیکن وہیں پہ کاروبار کیسا چل رہا ہے، اس کی مندی ہوگی، اس کی تیزی ہوگی، ساری باتیں وہیں کرنا۔ اور دوسری چیز کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ دیکھیں سارے اعلان بھی مسجد میں کروائے جاتے ہیں، بچہ گم ہو جائے یا کچھ گم ہو جائے، ہونا چاہیے کہ آپ کی کمیونٹی سسٹم ایسا ہو کہ وہاں پہ ایک الگ ایسا ادارہ ہو جہاں پہ اس قسم کی اناؤنسمنٹ ہو۔ مساجد میں ڈیتھ کی بھی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور وہیں جنازے کا بھی سارا بتایا جاتا ہے، کوئی بچہ گم جائے اس کا بھی وہیں بتایا جاتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا، اور ان چیزوں کو ہمیں قائم رکھنا چاہیے اور ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ساری زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مسجد بنائی گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے زمین کو مسجد اور مٹی کو پاک کرنے والی بنایا گیا، لہٰذا میری امت کے لوگوں کو جہاں کی بھی نماز کا وقت آئے ادا کر لیں۔
بخاری اور مسلم کی روایت ہے، یعنی شرعی عذر مثلا سفر یا بیماری وغیرہ کی بنا پر جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے وہیں ادا کر لینی چاہیے، لیکن شرعی عذر نہ ہو تو مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرنا مردوں پر واجب ہے. عورتوں پہ آپ کو پتہ یہ واجب نہیں ہے، مردوں پہ واجب ہے. باقی یہ عذر کرنا کہ میں بازار میں تھی تو نماز کا وقت آ گیا، بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں سائٹ پہ ہو کے اپنی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا کسی ماتم پہ تھی تو میں نماز نہیں پڑھ سکی، تو شادی تھی تو میں نماز نہیں پڑھ سکی. نماز اپنے مقررہ وقت پہ باوضو رہنے کی عادت ڈالیں، ہمیشہ گھر سے نکلیں باوضو رہیں، گھر میں بھی باوضو رہیں، اس کی بڑی برکتیں اور فضیلتیں ہیں. وضو کے مسائل میں نے تھوڑا سا اس پہ بتایا تھا. تو باوضو رہیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اور آگے وہ سارے مسائل آئیں گے کہ جوتے کے سمیت بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے نماز پڑھنا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کا ثواب مسجد احرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کے مقابلے میں 1000 درجے زیادہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد نبوی میں نماز کا ثواب مسجد احرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. یہی وجہ ہے کہ جب حج یا عمرے کے لیے ویزا لگوایا جاتا ہے تو پھر مدینہ میں بھی ٹھہرایا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر اس ملک میں گیا ہے تو مسجد نبوی میں نماز کے ثواب سے محروم نہ رہے، اور کم از کم جتنے دن وہاں ہیں وہاں باجماعت نماز ادا کریں، اور خواتین بھی کرتی ہیں اور مرد بھی، تاکہ انہیں بھی زندگی میں اگر اللہ نے بلا ہی لیا ہے اور وہاں پہ عمرے اور حج کے لیے اللہ نے بلایا ہے تو اس نعمت سے بھی اور اس ثواب سے بھی وہ محروم نہ رہ جائے. مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب باقی تمام مساجد کے مقابلے میں زیادہ ہے. زیارت کرنے یا نماز کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد احرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی جگہ کا سفر کرنا جائز نہیں. ہمارے یہاں بادشاہی مسجد دیکھنے چلے جاتے ہیں، ہمارے اسلام آباد میں خاص طور پہ فیصل ماسک دیکھنے لوگ آتے ہیں. وہاں جاؤ تو پکنک سپاٹ بنا ہوتا ہے اور تصویریں بن رہی ہوتی ہیں اور شادی کا سما ہوتا ہے اور ایک محفل کا سما ہوتا ہے اور گروپ آئے میں لڑکے اور لڑکیوں کے، اور ایک عجیب سا طوفان بدتمیزی کہہ لیں تو بہت دکھ ہوتا ہے. کسی مسجد کا بھی زیارت کرنا منع ہے. کوئی ضرور مسجد عبادت گاہیں ہوتی ہیں، مسجد کے اندر اس طرح اوپن پھرنا اور اس طرح سج کے اور خوشبو لگا کے اور میک اپ کر کے اور جیولری پہن کے، تو اس قسم کی چیزیں جو ان سی ہیں یہ پسندیدہ نہیں، اور پکچرز بہت کھینچی جا رہی ہوتی ہے تو منع کیا گیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد مسجد احرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لیے ثواب کی نیت سے سفر اختیار نہ کرو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے. حضرت اسید بن ظہیر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے. حمام اور قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے، یعنی کبھی ایسی جگہ گزر اور نماز کا ٹائم اور قبرستان آ جائے تو قبرستان میں نماز نہیں پڑھنی. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان اور حمام کے علاوہ ساری زمین مسجد ہے. اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی نے روایت کیا. کیونکہ قبرستان میں جب نماز پڑھیں تو ایک عقیدہ خراب ہوتا ہے اور لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے قبروں والوں کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے یا پھر قبروں والوں کو سجدہ کیا جا رہا ہے. دونوں صورتوں میں غلط ہے. تو ہمارا جو دین ہے اس کو صاف رکھنے کے لیے، عقیدے کو صاف رکھنے کے لیے ایسی چیزوں کو منع کر دیا گیا جس کی وجہ سے کسی کو شک کا اندیشہ گزرے اور کوئی راہ گزر یہ سمجھے کہ اس کا مطلب ہے قبروں کو سجدہ کرنا یا قبروں والوں کے لیے نفل پڑھنا یا نماز پڑھنا جائز ہے، تو اس لیے منع کیا گیا. اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا منع ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لو مگر اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو. اسے ترمذی نے روایت کیا. بہت سی حکمتیں ہیں. شارٹ یہی ہے کہ اونٹ تھوڑا کینہ پرور ہوتا ہے، غصے میں بھی آ سکتا ہے اور آپ کو مار بھی سکتا ہے، کچل بھی سکتا ہے، آپ کو نقصان بھی دے سکتا ہے، جبکہ بکریاں بے ضرر سا جانور ہوتی ہیں. اگر وہاں سائڈ پہ جگہ ہے تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا منع ہے.
آپ کی ایک سائڈ پہ قبرستان کے سائڈ پہ کوئی نماز کی جگہ ہے، وہاں پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ سامنے قبر نہ ہو. قبر پر مسجد تعمیر کرنا بھی منع ہے. مسجد ایک اللہ کا گھر ہے جہاں صرف نماز پڑھی جاتی ہے، اور اگر آپ میرے پہلے لیکچر سن چکے ہو تو کس لیے جاتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو وہاں کسی کی بھی قبر ہو اور اس پہ مسجد تعمیر کرتے تو یہ پسندیدہ عمل بھی نہیں بلکہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے. اور مسجد میں قبر بنانا بھی منع ہے، کتنا بھی بڑا اس کا احاطہ کیوں نہ ہو. ہمارے ہاں کوئی بھی ولی یا کوئی بھی مرشد یا کوئی بھی پیر مرتا ہے تو اگر اس کی کوئی قریب مسجد تھی جامع خطبہ دیتا ہے تو اسی کے سین میں اس کو دفنا دیا جاتا ہے. قبرستان میں دفنائیں جو مسلمانوں کا قبرستان ہے، مسجد میں قبر مت بنائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں فرمایا، عیسائیوں اور یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو، نہ ہی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھو. اسے مسلم نے روایت کیا. مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی مصنون دعا یہ ہے. ہم لوگ صرف جمعے میں جاتے ہیں، وہ بھی کبھی شرعی عذر ہو تو نہیں جا پاتے، تو میں جب چاہے نماز پہ یہ پاؤں رکھتی ہوں تو یہ دعا ضرور پڑھ لیتی ہوں. دعا پڑھنا کوئی منع نہیں ہے. حضرت ابو حمیدیہ یا ابو اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا مانگے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، الہی میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا مانگے، اللہم انی اسألک من فضلک، الہی میں تجھ سے تیرے فضل کا طالب ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا. انشاءاللہ اوقات نماز کے مسائل لے کے زندگی رہی تو کل پھر نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.